حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے؟ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قداور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صفا رہی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ شاہی فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے۔ اب بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت و مفلس آپ کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت کے مطابق جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو رستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو فرمایا اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی کوپن لے کر صفوں سے آگے بڑھے اور جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی کوپن میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر کوپن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینک دیا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے۔ اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل گئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دی۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قاتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ گیا۔ حضرت طالوت کی فتح مبین ہو گئی اور آپ کے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اور جب حضرت شمول کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں کا اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہوئے۔ 17 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے سرفراز پورے کرتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔